دیکھ لو یہ انگلی، اس میں ہے الف لام را کی روح یہاں، اس لیے ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں۔ اجازت تو بیکار کی بات ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم جس کو چاہے دے دیں اور دیں تو چلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دیں اور نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشق النار، لو از فائر، العشق النار، کہ عشق جو ہے وہ نار ہے، آگ ہے، یحرق ما سوائے، اپنے علاوہ سب کچھ جلا دیتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے کچھ۔ اسی لیے پھر اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر عشق تیرے اندر ہے تو کفر بھی بکتا رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پتہ ہے یہ عاشق ہے۔ تم تو کفر پر فتوے لگاؤ گے نا، ارے یہ تو کافر ہے، دیکھو کیا بول گیا آج، تم بولو گے وہ نہیں بولے گا، اس کو ڈر لگتا ہے عشق سے۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں سرکار کی نسبت ہے، محبت ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھو کہ گستاخوں کے لیے تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے، ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ۔ گستاخ گستاخ ہے، بھلے بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو۔ یہی بات آ گئی تھی الف لام را میں۔ اب اس میں سرکار گوھر شاہی کی جو یعنی ذاتی حمیت تھی وہ آڑے آ گئی۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات اپنے منہ سے بیان کروں، اس لیے خاموش رہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ فخر کی تعلیم سے میری محبت جڑی ہوئی ہے، میں اگر کہوں گا تو لوگ کہیں گے اپنی محبت کا درس دے رہے ہیں، اس کو علی کے ذریعے آگے بیان کروایا، تعلیمات فخر مولا علی نے آگے چلائی نا۔ اسی طرح الف لام را کی بات تھی، وہ سرکار کی ذات کے متعلق تھی نا، اپنی زبان مبارک سے کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کا مزاج مبارک ہی نہیں ہے کہ اپنی تعریف اپنے زبان سے خود کریں۔ اپنی زبان سے تو دور کی بات ہے، اپنے سامنے کوئی اور بھی کرے تو پسند نہیں ہے۔ سرکار کا مزاج مبارک ایسا ہے۔ لہٰذا ایک دن ایسا آیا کہ سرکار نے ہم کو عالم بالا میں بھیجا، عالم بالا میں چلے گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ تو پہلے تو ملائکہ کو کہا کہ ذرا اس کو دارالنعیم ذرا دکھاؤ کیسی ہے، دیکھی دارالنعیم، پھر اس کی منڈیر پر آ کر کے بیٹھ گئے، جہاں لوگ سستانے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس طرح کا ایک چبوترا تھا، وہاں جا کے میں بیٹھ گیا، اور میں نے ان کو ملائکہ کو کہا کہ تم چلے جاؤ، مجھے اب آرام کرنا ہے۔ تو وہ ایک تختی لے کے آئے، اس پہ لکھا ہوا تھا 1150، الف لام را کا بیج وہاں کھلایا گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اندھیرا ہے، اگر میں یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا تو کوئی بتانے والا نہیں آئے گا۔ میرے بعد اندھیرا ہے، میں چاہتا ہوں اس اندھیرے میں تھوڑی بہت روشنی تمہارے پاس باقی رہ جائے۔ وہ الف لام را کا وجود بیج کی شکل میں اور ایک روح کی شکل میں، جو وہاں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک مرد کے اوپر ہم نے وہ اوہینا، ایک روح کی شکل میں وہ آ گئی، اور وہ آ گئی اور وہ مقیم ہو گئی اس انگلی میں۔ اب یہ انگلی سیدھی نہیں ہوتی، یہ ہے را، یہی والی انگلی سرکار کی بھی ایسی ہے، اسی طرح رہتی ہے۔ یہ انگلی دیکھ لو، یہ انگلی، اس میں ہے الف لام را کی روح یہاں، اس لیے ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں۔ اجازت تو بیکار کی بات ہے، یہ ہم کو ہماری پراپرٹی ہے، ہم جس کو چاہے دے دیں اور دیں تو چلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دیں اور نہ چلے۔
لہٰذا یہ چیز بتانی پڑی ہمیں، ورنہ غیبت سے پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ غیبت سے پہلے جو وقت گزرا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ ایسی حیثیت میں گزرا ہے جیسے ایک منفرد فقیر ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، نہ دنیا اس کو جانتی ہے نہ وہ دنیا کو جانتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی کا حاصل و حاصل بھی سرکار کی ذات، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہاں آ کر کے بیٹھے اور لوگوں سے میل جول جو کیا ہے سرکار کی خاطر کیا ہے، ورنہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سرکار کی خاطر کیا ہے، اور اس شوق میں کیا ہے کہ میرے سرکار کا نام پوری کائنات میں گونجے، یہ دل کی خواہش ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بات حضور کی حدیث میں لاؤ، تو وہ محروم رہ گئے نا خواجہ اور داتا اور غوث پاک کی تعلیم سے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ حضور نے حکمت کے طور پر عام نہیں کہیں وہ باتیں، فیض جاری رکھا۔ اسی طرح تم یقین کرو سرکار نے الف لام را کے اسٹیکرز بنوائے، اس پر خود ریگز انٹرنیشنل لکھوایا، اس کے بعد اپنی ٹیبلز پہ رکھے، صبح 11 بجے لان میں جب آ کے دم درود کے لیے بیٹھتے تو آنے جانے والے لوگوں کو ایک ویڈیو کیسٹ اور ایک الف لام را کا اسٹیکر اپنے ہاتھوں سے دیتے۔ ہم کو 24 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے کہ ہم الف لام را کی باتیں کب کریں گے۔ ہم الف لام را کی باتیں تب کریں گے نا جب لوگوں کے سینے اس قابل ہوں گے۔ یہ علم دماغ کا نہیں ہے، یہ علم دماغ کا نہیں ہے، یہ علم عقل کا نہیں ہے، یہ علم ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے تقریر کر کے سنا دو اور تمہارا حق ادا ہو گیا، نہیں، یہ علم ایسا ہے کہ زبان کے ذریعے عقل کو مسحور کرنا ہے اور دل کے ذریعے دلوں تک اس بات کو، اس کے نور کو پہنچانا ہے۔ یقین کرو نہ اللہ کو پرواہ، نہ رسول اللہ کو پرواہ، نہ سرکار کو پرواہ، نہ ہم کو پرواہ کہ تم کتنے گناہ کرتے ہو۔ ہم کو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ جس ذات کے قدموں میں تمہارا نفس اور سر جھکنا ہے وہ جھکا رہے، باقی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو خیر ہے، وہ تو نظر ڈالی دھو دیں گے نا۔ اگر تو ان سے ہٹ گیا، اگر تو نقش قدمین شریفین سرکار گوھر شاہی سے ہٹ گیا، پھر تجھے واپس نہیں لایا جا سکتا، باقی گناہوں کی خیر ہے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تو مسلم ہے، تو کرسچن ہے، جو بھی ہے، انسان تو ہے نا، بس انسان ہے تو رب سے جوڑ دیں گے۔ یہ کسی دین دھرم کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور فیصلہ کون ہے یہ؟ ادھر الف لام میم میں تو یہ ہے نا کہ الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کتاب نہیں ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کرتا رہے، اسی سے کچھ مل جائے گا۔ اگر اس کی بھی کتاب نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھ، اس سے بھی کچھ مل جائے گا۔ اور اگر اس کی بھی تجھے توفیق نہیں ہے تو پھر کتاب میں الجھا رہے، پتہ نہیں کتاب تجھے ہدایت دے یا گمراہ کرے۔ اس میں تو 3 موقع ہیں، ادھر نہیں ہے الف لام رام ہے، اس میں دل تسلیم کرے ہی کرے، بس تیری تقدیر تجھے پیچھے نہ ہٹا دے۔ اس میں نہیں ہے کہ اللہ اللہ نہیں کیا تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں کیا تو محمد رسول اللہ، 3 آپشن ہے، ادھر ایک ہی ہے، یا تو ہاں یا پھر نہ۔ اور اگر کسی پر الف لام را کے راز اللہ کی طرف سے بند ہو گئے یا کہا گیا اس کو نہیں دیں گے تو الف لام میم کے بھی بند ہو گئے، نہ پھر وہ اللہ کا رہے گا نہ رسول کا رہے گا۔ قرآن کے بھی تالے ہیں، جب ہم کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں اس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ تو بالکل سیدھی سادی بات تھی، ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں آئی تمہارے ذہن میں؟ کیونکہ تالے تھے نا، اس پہ قفل لگے ہوئے ہیں نا۔ ہم آہستہ آہستہ تمہارے پاس یہ جو مختلف کتابیں قرآن مجید میں آئیں لیکن ان کا فیض جاری نہیں ہوا، ان کتابوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔
space to connect with God.